السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا صدق اللہ العظیم۔ دوستو، آپ کا پھر ایک مرتبہ ہمارے یوٹیوب چینل میں استقبال ہے۔ گزشتہ سبق ہم نے اجرا کیا تھا، یعنی سورۃ الصاد کی 2 آیتیں لے کر آپ حضرات کے سامنے پڑھنے کا طریقہ آپ حضرات کو سمجھایا تھا۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو ان ویڈیوز کے ذریعے سے فائدہ ہوا ہوگا۔ اب انشاءاللہ ہم قواعد کا جو سلسلہ ہے اسے آگے بڑھائیں گے۔ قواعد کے سلسلے میں ہمارا جو آخری سبق تھا وہ حروف مستعلیہ کا تھا، یعنی موٹے حروف جن کو موٹا پڑھا جاتا ہے، حروف مستعلیہ میں سے ان حروف کے بارے میں ہم نے بات کی تھی۔ اور وہاں پر ایک دوسری بات آپ حضرات کے سامنے یہ بتائی تھی کہ اس کے علاوہ کچھ حروف ایسے ہیں ان کو مختلف طریقے میں مختلف الفاظ ہیں اور اسی طرح ان کو مختلف انداز کے ساتھ پڑھا جائے گا، جن میں سے را ایک ہے۔ تو انشاءاللہ اس سبق کے اندر ہم را کے تعلق سے بات کریں گے۔ اور پہلا گروپ جنہوں نے قرآن کریم کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ حضرات کے سامنے ہمارا جو آخری سبق تھا وہ سورۃ الماعون کی آیتیں تھیں۔ ان حضرات کے سامنے 2 آیتیں پیش نہیں ہوئی تھی، تو انشاءاللہ ہم ان آیتوں کو آپ حضرات کے سامنے پڑھ کر سنائیں گے۔ تو یہاں پر آپ حضرات جیسا کہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ حروف لکھے ہوئے ہیں لیکن ان کے اوپر زبر زیر پیش نہیں لگایا گیا ہے، کیونکہ یہ سبق جو ہے وہ مرکبات کا سبق ہے، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہی ہے۔ تو لہٰذا ہم اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ تو یہ پہلے الف ہے، یہ لام، ذال، یا، نون ہے، اور یہ اسی طرح یہ ہا ہے، میم، یا، را، الف، حمزہ، واو، نون، واو، یا، میم، نون، عین، واو، نون، الف، لام، میم، الف، عین، واو، نون۔ یہ مرکبات کا سبق ہے، اسے آپ حضرات کو سمجھنا ہے۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی کئی ویڈیوز میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات بتائی تھی کہ قرآن کریم کے اندر زیادہ تر مرکبات کا استعمال ہوا ہے، ملے جلے حرف قرآن کریم کے اندر زیادہ استعمال کیے گئے ہیں، جیسا کہ ہمارے سامنے یہاں پر قرآن کریم کی 2 آیتیں مثال کے طور پر موجود ہیں۔ تو اب اس کے ساتھ ہم لوگوں کو زبر زیر پیش کی ترکیب جو ہے اسے لگانا ہے کہ زبر کس طرح آتا ہے، زیر کس طرح آتا ہے، پیش کس طرح آتا ہے۔ اب یہ اس کی جو تلاوت ہے، اس کی جو قرات ہے قرآن کریم کے اندر وہ کس طرح ہے؟ الذین ہم یراؤون ویمنعون الماعون، یہ ترکیب ہے قرآن کریم کے اندر، اس ترتیب کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ تو اب ہمارا کام یہ ہے کہ اسے زبر زیر پیش کی حرکتیں دینے کی کوشش کرنی ہے۔ مثال کے طور پر الذین میں حمزہ کے اوپر کیا آئے گا؟ آ کی آواز کون سی حرکت لگانے سے آتی ہے؟ زینا میں یہاں زال کے نیچے زیر ہے، تو یہاں زال کے نیچے اگر نیچے کی آواز کو زال کو لے کر جانا ہے تو کون سی حرکت یہاں پر لگانا ہے، یہ اسے آپ کو مشق کرنا ہے۔ الذین ہم، یہاں پر ہا کو اوپر کی طرف پڑھا جا رہا ہے، ہم، تو اوپر کی آواز کی طرف اگر یہ ہا جا رہا ہے تو اسے کون سی حرکت لگانی ہے، آپ حضرات کو اس کی مشق کرنی ہے۔ ہم یراؤون ویمنعون الماعون۔ اب آپ حضرات کی سہولت کے لیے میں کچھ مثال کے طور پر کچھ حرکتیں آپ حضرات کو سمجھاؤں گا۔ ایک آیت یہاں سے یہاں تک ہے اور دوسری آیت یہاں سے یہاں تک ہے، تو یہاں سے یہاں تک انشاءاللہ میں آپ حضرات کے سامنے لکھ کر دکھاؤں گا، اور آپ یہاں سے یہاں تک آپ اپنی طرف سے مشق کرنے کی کوشش کریں۔ یہ الذین ہے، الذین میں اب میں صرف حرکتیں لگاتا جاؤں گا، آپ حضرات اپنی طرف سے اس کے اوپر مشق کرتے جائیں۔ الذین ہم یراؤون، یہاں پر ایک آیت جو قرآن کریم کے اندر گول نشان ہوتا ہے اسے آیت کہتے ہیں، تو یہ آیت یہاں پر ہے،
اور یہاں سے یہاں تک یہ آپ کے لیے اپنی طرف سے ایک سبق ہوگا، تو آپ اسے حرکت لگانے کی کوشش کریں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، جس طرح میں نے آپ حضرات کے سامنے حرکت لگائی ہے، اسی طرح آپ یہاں سے یہاں تک اپنی طرف سے حرکت لگانے کی کوشش کریں۔ اب یہ سبق تھا ان لوگوں کے لیے جو قرآن کریم میں سیکھ رہے ہیں، مفردات کے تعلق سے انہوں نے سیکھا، مرکبات کو سمجھا، اور اسی طرح انہوں نے زبر زیر پیش کو بھی سیکھا ہوا اور سمجھا ہوا ہے۔ تو یہ زبر زیر پیش کو ان آیتوں کے اندر ہمیں پریکٹس کرنی ہے۔ اب ایک سبق تو ہو گیا، اب یہ دوسرے گروپ والوں کے لیے سبق ہے۔ دوسرے گروپ والوں کے سامنے ہم نے اس سے پہلے حروف مستعلیہ کو رکھا تھا۔ حروف مستعلیہ 7 ہے، خا صاد ضاد غین طا قاف ظا، یہ 7 حروف ہیں جن کو خصہ ضغط قز ہے، جن کا مجموعہ، جن کو ملا کر خصہ ضغط قز بنتا ہے۔ تو لہٰذا اب انشاءاللہ اور اسے ہر حالت میں موٹا پڑھنا ہے، اسے ہر حالت میں موٹا پڑھنا ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں اس سے پہلے کے ویڈیو میں ہم نے کی ہوئی ہیں۔ اب انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم ایک دوسرے حروف کے بارے میں بات کریں گے جو کبھی پر پڑھا جائے گا، کبھی باریک پڑھا جائے گا۔ حروف مستعلیہ کے اندر جو حروف ہیں وہ ہر حالت میں موٹا پڑھا جائے گا، ہر حالت میں موٹا پڑھا جائے گا، چاہے اس کے اوپر زبر آئے، چاہے زیر آئے، چاہے پیش آئے، 2 زبر آئے، 2 زیر آئے، 2 پیش آئے، تشدید آئے، سکون آئے، ہر حالت میں حروف مستعلیہ پر پر پڑھا جائے گا۔ لیکن ایک دوسرا حروف ہے جو را ہے، قرآن کریم کے اندر یہ را بھی بہت زیادہ استعمال ہوا ہے۔ جہاں جہاں پر را آتا ہے وہاں پر ایک قاعدہ پیدا ہوگا، اس قاعدے کو انشاءاللہ ہم آج کے اس ویڈیو میں سمجھیں گے۔ تو را پر زبر یا پیش ہو، زبر یا پیش ہو تو وہ را پر ہوگی۔ را کے اوپر زبر آئے یا را کے اوپر پیش آئے تو را کو موٹا پڑھا جائے گا۔ اب یہاں پر ایک حرکت چھوٹ گئی، اور وہ کون سی ہے؟ زیر والی حرکت۔ زبر آئے، زیر پیش آئے تو موٹا پڑھا جائے گا، اگر زیر آئے گا تو باریک پڑھا جائے گا۔ تو انشاءاللہ یہ پورا سمجھانے کے بعد آپ حضرات کے سامنے مثالیں بھی آئیں گی۔ تو را زبر را، را زبر را، تو اسے موٹا پڑھا جائے گا۔ را پیش رو، اسے موٹا پڑھا جائے گا، جیسا میں آپ حضرات کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ را زبر را، را زبر را۔ اب ہماری اس سے پہلے کی جو پریکٹس تھی وہ پریکٹس کیا تھی؟ جو اس سے پہلے ہم پڑھا کرتے تھے، پڑھتے تھے را زبر را، را زبر را پڑھتے تھے، را زبر را پڑھتے تھے، را پیش رو، اس طرح تھوڑا یہاں پر سختی کے ساتھ ہم پڑھا کرتے تھے، جیسے ربنا، ربما، قرآن۔ یہ غلط طریقہ ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ اصل طریقہ کیا ہے؟ را کا جو مخرج ہے، را کا جو مخرج ہے اس مخرج کے ساتھ ساتھ، یعنی را کو نکالنے کا جو طریقہ ہے اس طریقے کے ساتھ ساتھ اس حرکت کو ملا کر ہمیں ادا کرنا ہے۔ جیسے ایک تو را یہ غلط ہے، را یہ صحیح ہے۔ اب را زبر را، را زبر را، اب اس کی مثال کیا ہوگی؟ ربنا نہیں ہوگی، ربکا نہیں ہوگی، بلکہ ربنا، ربنا۔ اسی طرح ربک، اسی قرآن کریم کے اندر رب العالمین، رب العالمین یہ غلط طریقہ ہے، رب العالمین یہ غلط طریقہ ہے۔ اصل طریقہ کیا ہے؟ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، یہ صحیح طریقہ ہے۔ اسی طرح دوسری آیت الرحمن الرحیم، یہاں پر 2 جگہ پر را آیا ہے اور اس را پر زبر کا استعمال ہوا ہے، زبر کا استعمال ہوا ہے۔ تو ہم اس سے پہلے کیسا پڑھتے تھے؟ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، اس طرح تھوڑا رف انداز میں پڑھتے تھے، لیکن وہ غلط طریقہ ہے۔ صحیح طریقہ کیا ہے؟ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم،
یہ صحیح طریقہ ہے۔ تو را پر زبر کی مثال آ گئی۔ زیر جب آئے گا تو را کو باریک پڑھا جائے گا۔ زیر کی مثال آئے جب زیر آئے گا تو را کو نارمل طریقے سے پڑھا جائے گا، جیسے بری، 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 نارمل طریقے کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اب جب پیش آئے گا تو پھر موٹا پڑھا جائے گا، جیسے ربما، ربما، یہ صحیح طریقہ ہے۔ غلط طریقہ ربما، یہ غلط طریقہ ہے۔ ربما یہ صحیح طریقہ ہے۔ تو اس کی مثال آپ حضرات کے سامنے آ گئی ہے۔ اسی طرح را پر دو زبر یا دو پیش ہو تو، را پر دو زبر یا دو پیش ہو تو وہ را پر ہوگی۔ دو زیر ہو تو، دو زیر ہو تو را باریک ہوگی۔ دو زبر دو پیش ہو تو را پر ہوگی، اور اسی طرح دو زیر ہو تو را باریک ہوگی۔ اسی طرح را پر را کے اوپر اگر تشدید ہے، را کے اوپر تشدید ہے اور اس تشدید کے اوپر زبر یا پیش ہو تو، اس تشدید کے اوپر، را کے اوپر تشدید ہے، را کے اوپر تشدید ہے اور اس تشدید پر زبر یا پیش ہو تو وہ را پر ہوگی۔ اچھا، اگر را پر تشدید ہے اور زیر ہو تو وہ را باریک ہوگی۔ مطلب کہنے کا یہ ہے، زبر اور پیش چاہے کسی بھی شکل میں ہو، زبر پیش، دو زبر دو پیش، را مشدد پر زبر، را مشدد پر پیش۔ اسی طرح را ساکن سے پہلے زبر، را ساکن سے پہلے پیش۔ اسی طرح را ساکن سے پہلے کوئی سکون اور اس سے پہلے زبر یا پیش۔ تو ان تمام کے تمام حالتوں میں ایک بات غور کرنے کی یہ ہے کہ را کو اس وقت موٹا پڑھا جائے گا جب را پر زبر یا پیش ہوگا، یا دو زبر دو پیش ہوگا، را مشدد پر زبر یا پیش ہوگا۔ اس کی آخری جو حرکت ہے وہ حرکت زیر ہے۔ را پر جب بھی جسی بھی حالت میں ہو اگر زیر آئے گا تو وہ را باریک ہوگی۔ تو اس کی مثالیں انشاءاللہ ہم آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں گے۔ شاید کہ امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ جو قاعدہ ہے یہ قاعدہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب را کی مثال ہے، قرآن کریم کے اندر رب بہت زیادہ استعمال ہوا ہے۔ یہ رب، تو اسے پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ رب یہ غلط طریقہ ہے، رب یہ صحیح طریقہ ہے۔ اسی طرح پیش ہے ربما، ربما قرآن کریم کے اندر یہ حروف بھی، یہ جملہ بھی استعمال ہوا ہے۔ تو صحیح طریقہ ربما، را کو موٹا پڑھنا ہے، را کو یہ حالت میں باریک نہیں پڑھنا ہے۔ ربما یہ غلط ہے، ربما یہ صحیح ہے۔ اور اسی طرح ارسلنا، ارسلنا، ارسلنا میں را پر سکون ہے، را پر سکون ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، اور اس سے پہلے زبر ہے، تو را ساکن سے پہلے زبر ہو تو وہ را پر ہوگی۔ اسی طرح اگر را ساکن سے پہلے پیش ہوتا تو بھی پر ہوتی ہے، جیسے قرآن، قرآن قرآن کریم کے اندر سورہ یاسین کی دوسری آیت کے اندر والقرآن الحکیم، یہ استعمال مثال میں آپ حضرات کے سامنے سمجھا رہا ہوں۔ تو ورنہ تو قرآن کریم کے اندر بہت زیادہ قرآن آیا ہے، فرقان آیا ہے، تو ہر جگہ پر اسے موٹا پڑھا جائے گا، باریک نہیں پڑھا جائے گا۔ اب یہاں پر دو قاعدے ایک ساتھ جمع ہو گئے ہیں، ایک حروف مستعلیہ والا جو اس سے پہلے ہم نے سمجھا تھا، حروف مستعلیہ کی وجہ سے قاف کو موٹا پڑھا جائے گا، قاف کو، تو قاف کی آواز کیسی آئے گی؟ قرآن۔ تو قرآن کریم کے اندر ایسے چھوٹے چھوٹے کئی قاعدے ہیں، اگر وہ قاعدے ہم لوگوں کو سمجھ میں آ گئے اور ان قاعدوں پر ہماری پریکٹس اور مشق ہو گئی، تو جیسا کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے کہا تھا کہ قرآن کریم کو پڑھنے میں ایک مزہ آئے گا۔ اب ہم لوگ قرآن کریم جو پڑھ رہے ہیں بغیر تجوید کے پڑھ رہے ہیں، تو اس وقت ہم لوگوں کو تھوڑی بوریت محسوس ہوتی ہے، تھوڑا ہمارے اوپر
تو کیا ہے بوجھ کی طرح نظر آتا ہے۔ قرآن کریم بغیر تجوید کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو آپ کیا ہے ایک پارہ پڑھتے ہیں یا ایک پیج پڑھتے ہیں یا 2 پیج پڑھتے ہیں تو اس وقت ہم لوگوں کو وہاں پر ایک طریقے کی اکتاہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر تجوید آ جائے، یہ تجوید جو ہم لوگ یہاں پر سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ تجوید ہم لوگوں کو آ جائے تو انشاءاللہ قرآن کریم کو پڑھنے کا ایک اپنا مزہ ہم لوگوں کو حاصل ہوگا۔ قرآن کریم کا ایک قرآن پڑھنے کا اپنا ایک طریقہ ہے، اپنا ایک انداز ہے، اس کا ایک الگ مزہ ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے قاعدوں کو ہم لوگ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ قرآن کریم کو پڑھنے میں ہمیں ایک لذت اور مزہ محسوس ہوگا۔ تو یہاں پر دیکھنے کے اعتبار سے چھوٹا قاعدہ نظر آ رہا ہے، را کا، قرآن ارسلنا ربما ربی، یہ دیکھنے کے اعتبار سے ایک چھوٹا قاعدہ نظر آ رہا ہے، لیکن یہ ہم لوگوں کی قرأت کو بہتر بنانے کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے قاعدے ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ تو امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ دونوں چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ جو پہلے گروپ والے تھے ان کے لیے ایک گزارش یہ ہے کہ وہ اپنے طریقے سے قرآن کریم کو کھولیں اور قرآن کریم کو کھول کر جو صورت آپ پڑھنا چاہیں اس صورت کے اندر آپ کو چاہے زبر زیر پیش لگائیں یا نہ لگائیں، لیکن وہاں پر حروف کو پہچاننے کی آپ حضرات کوشش کریں، اور یہ بہانہ نہ کریں کہ مجھے قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا تو میں قرآن کریم کیوں کھولوں۔ یہ ہمارے لیے حجت بن سکتی ہے، لیکن کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے یہ حجت ناقابل قبول ہوگی۔ تو لہٰذا ہم قرآن کریم کو جو پہلے گروپ والے ہیں ان سے درخواست ہے کہ آپ حضرات اگر یہ پہلی مرتبہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس سے پہلے کے جو ویڈیوز ہیں آپ حضرات وہاں سے آئیں تو انشاءاللہ آپ حضرات کو یہ اسباق سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اور یہ ویڈیو جو دوسرے گروپ والے ہیں جو کیا ہے قواعد کی مشق کر رہے ہیں، اگر وہ حضرات یہاں پر پہلی مرتبہ آپ ہمارا یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان سے بھی درخواست ہے کہ ہمارے پرانے ویڈیوز کو ایک مرتبہ دیکھ لیں، کیونکہ ایک ترتیب کے ساتھ ہم کیا قواعد کا یہاں پر کیا اجرا ہو یا بیان کر رہے ہیں، اس کی تفصیل آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کی ایک ترتیب ہے، اسی ترتیب کے نہج میں اسی ترتیب کے ساتھ ہم یہاں پر آپ حضرات کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ حضرات کو ہمارے یہ ویڈیوز کیا پسند آ رہے ہوں گے۔ اگر پسند آ رہے ہیں تو باقاعدہ آپ مشق کریں اور اسی طرح ہمارے ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کے قرآن کریم کے تعلق سے معلومات ہو یا قواعد اور اجرا کے تعلقات سے جو باتیں آپ حضرات کے سامنے آئیں گی اس سے آپ حضرات کو فائدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن کریم کو صحیح پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔